بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس النساء سلطان نورالدین زنگی کی بیٹی تھی اور عامر بن عثمان الملک صالح یعنی شمس النساء کے بھائی کے خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس کی رہائش محل کے اندر ہی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے سے وہ شمس النساء میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ شمس النساء کو پہلے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ عامر بن عثمان سے ملتی ملاتی رہتی تھی۔ یہ پاک محبت تھی جس کی شدت نے انہیں روح کی گہرائیوں تک ایک دوسرے کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے شادی کے عہد و پیمان کر رکھے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ عامر بن عثمان شمس النساء کے خاندان کا ادنا ملازم تھا۔ وہ اس لڑکی کے رشتے کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گھر والوں کا طے کیا ہوا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمس النساء عزاء الدین کے دفتر سے نکلی تو عامر بن عثمان باہر کھڑا تھا۔ شمس النساء اسے دیکھ کر مسکرائی اور اشارہ کر کے چلی گئی۔ عامر اس اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے سر ہلایا جس کا مطلب یہ تھا کہ ضرور آؤں گا۔ وہ جگہ پودوں اور درختوں میں ڈھکی چھپی تھی۔ اوپر رات کی تاریکی نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ عامر بن عثمان اور شمس النساء محل کی رونق سے بے نیاز اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پرشباب جذبات پر والہانہ محبت کا نشہ طاری تھا۔ میں آج اپنی ماں سے ملی ہوں، شمس النساء نے بتایا، اور اب انہی کے ساتھ رہا کروں گی۔ تمہاری ماں بھی شاہی خاندان کی خاتون ہے، عامر نے کہا۔ وہ تمہیں کسی شہزادے کے ساتھ ہی بیاہنا پسند کریں گی؟ نہیں، شمس النساء نے کہا۔ وہ شاہی خاندان کی ضرور ہیں، لیکن اس خیمے میں رہنا پسند کرتی ہیں جو محاذ کے بالکل قریب ہو۔ وہ مجھے بھی سپاہی بنانا چاہتی ہیں۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم ان سے میرے متعلق بات کرو گی اور وہ مان جائیں؟ عامر نے پوچھا۔ اگر میں نے ان کی وہ امیدیں پوری کر دی جو انہوں نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہیں تو میں ان سے اپنی ہر خواہش منوا سکتی ہوں، شمس النساء نے جواب دیا۔ تمہیں بھی ان کی امید پوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے میرا نام لیا تھا؟ نہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے اپنا مقصد بتایا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہیں میرے تعاون کی ضرورت ہے، اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ مقصد اور اپنے فرائض بتاؤں، میں تم سے حلف لینا چاہتی ہوں۔ تم مدد کرو یا نہ کرو، اس مقصد کو اور میری سرگرمیوں کو راز میں رکھو گے، اور اگر میں حلف نہ دوں تو؟ عامر نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شمس النساء پرے ہٹ گئی۔ عامر پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ شمس النساء نے کہا، میں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، اور آج جیسی قسم کہو گے کھا کر اپنا وعدہ دہراؤں گی کہ میری شادی ہوگی تو تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جو ماں نے مجھے بتایا ہے۔ عامر بن عثمان کو حیرت اس پر ہوئی کہ شمس النساء کو اس نے ایسی سنجیدگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چونکا اور بولا، کیا تمہارے دل میں میری اتنی سی محبت رہ گئی ہے کہ تم مجھ سے حلف لینا ضروری سمجھتی ہو؟ کچھ کام ہی ایسا ہے کہ حلف ضروری ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ میں تو اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے جان بھی دے دوں گی، تم شاید نہ دے سکو گے۔ میں تمہاری محبت کی خاطر جان دے دوں گا، عامر نے کہا۔ نہیں، شمس النساء نے کہا، محبت کی خاطر نہیں، اسلام کی عظمت کی خاطر۔ اس اسلام کی خاطر نہیں جو اس محل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس اسلام کی بات کر رہی ہوں جس کی خاطر میرے والد محترم نے کفار سے لڑتے عمر گزاری ہے، اور جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی لڑ رہا ہے۔ میں قرآن کے نام پر حلف دیتا ہوں تو مجھے جو فرض سونپا جائے گا جان کی بازی لگا کر پورا کروں گا۔ عامر بن عثمان نے شمس النساء کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اگر میں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی تو مجھے جان سے مار دیا جائے اور میری لاش کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دی جائے۔ اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ جاسوسی، شمس النساء نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے میرے بھائی الملک صالح کے ساتھ جو دوستی اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا وہ اس کی وفات کے بعد بھی قائم ہے، مگر تم زیادہ اچھی طرح جانتے ہو کہ معاہدے کے باوجود حلب کی عمارت صلیبیوں کے اثرات سے پاک نہیں رہی۔ عزاء الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن میری ماں کسی اور خطرے کا اظہار کر رہی ہے۔ آقا اور تمہاری والدہ کی شادی کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہنا چاہیے، عامر نے کہا۔ اصل خطرہ شادی سے ہی شروع ہوا ہے، شمس النساء نے کہا۔ شادی دراصل قید ہے جس میں میری ماں کو ڈال دیا گیا ہے۔ عزاء الدین نے یہ شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ دمشق والوں کو کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہ رہے۔ ہمیں اس محل کے ڈھکے چھپے ہوئے بھید معلوم کر کے قاہرہ تک پہنچانے ہیں۔ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ صلیبیوں کی نیت اور ارادے کیا ہیں۔ کیا وہ ایک بار پھر ہماری افواج کو خانہ جنگی میں مروانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی اور جنگی اقدام کریں گے؟ تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں بہت کچھ نظر آ سکتا ہے۔ تم عزاء الدین کے خصوصی محافظ دستے کے کماندار ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، عامر بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ شمسی، میں جو دیکھتا رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں مرد مجاہد سے ملازم بن گیا تھا
جب سپاہی مجاہد سے ملازم بن جاتا ہے تو یہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اس محل میں ہو رہا ہے۔ سپاہی کو اپنی ملازمت سے غرض ہوتی ہے، وہ دشمن کا خون بہانے کی بجائے خوش آمدی بن جاتا ہے تاکہ اوپر والے اس پر خوش رہیں، انعام و اکرام ملتا رہے اور ترقی ملے۔ خون اور خوشامد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فتح اور شکست میں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ سپاہی کے فرض صرف باہر کے حملے روکنا نہیں بلکہ اندر کے خطروں کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ سپاہی کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر ملک اور قوم کو اپنے ہی حکمران کی طرف سے خطرہ ہو تو اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر کے اسے قلعے سے باہر پھینک دے۔ تم نے مجھے فرض یاد دلا دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو قتل کرنا ہے یا صرف اندر کے راز ہی معلوم کرنے ہیں؟ دونوں کام کرنے ہیں، شمس النساء نے جواب دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے کسی غدار کو قتل کرنا پڑے، گریز نہ کیا جائے۔ سنو شمسی، عامر بن عثمان نے کہا، اب میں ملازم کی حیثیت سے نہیں، مجاہد کی حیثیت سے بات کروں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ حلب کے حاکموں اور بعض سالاروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عزاء الدین مخلص بھی ہو، سچے دل سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا دوست بھی ہو، پھر بھی وہ حلب کی فوج کو مصر کی فوج کا اتحادی نہیں بنا سکے گا۔ اس کے حاکموں، مشیروں اور وزیروں کے ایمان کو صلیبیوں نے خرید رکھا ہے۔ انہوں نے تمہارے بھائی کی وفات کے فوراً بعد عزاء الدین کو اس طرح پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی مد میں خرچ کرنے کے لیے اسے رقم مانگتے رہتے ہیں۔ سرکاری خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے، رقم اور سونا ہرد برد ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خزانہ خالی کر کے عزاء الدین کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ صلیبیوں سے امداد لینے پر مجبور ہو جائے۔ اسے اپنے حاکم وغیرہ جتنی رقم مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاء الدین کمزور حکمران ہے، شمس النساء نے کہا۔ اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانی کی گدی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر لے گا۔ میں اب اس کی اور اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں، شمس النساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں۔ کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ شمس النساء نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے؟ ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ گھسیٹتی ہے، پرسوں ملی تو رو پڑی تھی، کہتی ہے ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔ میں اسے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، مجھ پر مرتی ہے اور میں اس کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عزاء الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عزاء الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی۔ مجھے تہہ خانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ اسے ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ تم مجھے چاہتے ہو اور ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، شمس النساء نے پوچھا۔ جس روز اسے پتہ چل گیا وہ دونوں کی آزادی کا آخری دن ہوگا، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ تمہیں شاید بخش دیا جائے، مجھے کوئی نہیں بخشے گا۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عزاء الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی عزاء الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پیدا کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عزاء الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے دو ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے اور بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عزاء الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپا بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عزاء الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عزاء الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دوربین تھی۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا
तो अंजाम हौलनाक होगा। अनुशी दूसरे तीसरे रोज आमिर बिन उस्मान से मिलती और वालिहाना मोहब्बत का इजहार करती थी। आमिर उसे टाल दिया करता था। मैं इस महल का मुलाजिम हूँ, आमिर ने एक रोज उसे कहा था। अगर तुम्हारे दिल में मेरी सच्ची मोहब्बत है तो मुझ पर रहम करो और मुझसे दूर रहो। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, अनुशी ने उसे कहा। एक बार मेरे कमरे में आ जाओ। उसी दौरान आमिर और शमसुन्निसा की चोरी छुपे मुलाकातें हो रही थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो उस दौर का ऐनी शाहिद है, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि अज़ाउद्दीन ने महसूस कर लिया था कि वह मूसल और शाम की इमारतों को अपने मातहत मुत्तहिद नहीं रख सकेगा। वह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से बहुत डरता था। उसके मातहत जो अमीर और वजीर थे, वह अज़ाउद्दीन से इतनी ज़्यादा रकमों का मुतालबा करने लगे जो वो नहीं दे सकता था, क्योंकि खजाने में इतनी सकत नहीं थी और वसाइल भी महदूद थे। अपनी याददाश्तों में आगे चलकर काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने लिखा है कि अज़ाउद्दीन को यह खतरा था कि सुल्तान अयूबी को हलब के साथ दिलचस्पी है, इसलिए वो हलब पर ज़रूर कब्जा करेगा। अज़ाउद्दीन सुल्तान अयूबी के खिलाफ आमने सामने की जंग लड़ने से गुरेज करता था। उसने अपने एक बड़े ही काबिल और दलेर सालार मुजफ्फरुद्दीन ककबूरी से मशवरा किया, जो 7 तहों में छुपा हुआ एक राज था। मूसल का वाली अज़ाउद्दीन का भाई अमादुद्दीन था, जो खुल्लम खुला सुल्तान अयूबी के खिलाफ था। हलब और मूसल में यह इनकलाब आया कि अज़ाउद्दीन ने मूसल की हुक्मरानी संभाली और अमादुद्दीन हलब आकर वाली हलब बन गया। इमारतों या सुल्तनतों का यह तबादला दोनों के बाशिंदों के लिए एक मुअम्मा था। मुतअद्दद मुअर्रिखीन ने इस तबादले पर इजहार ख्याल किया है। हर एक ने मुख्तलिफ राय दी है। उस वक़्त के वाक़या निगारों की तहरीरों से कुछ भेद बेनकाब होते हैं। अज़ाउद्दीन जब मूसल के किले में गया तो रज़ी खातून और उसकी बेटी शमसुन्निसा उसके साथ थी। उसका ज़ाती मुहाफ़िज़ दस्ता भी साथ था, जिसका कमानदार आमिर बिन उस्मान था। यह बहुत ही बड़ा काफिला था। कई ऊँटों पर पालकियाँ थीं जिनके पर्दे गिरे हुए थे। रज़ी खातून और शमसुन्निसा का ऊँट सबसे आगे था। रज़ी खातून की हादमा भी साथ थी। रात को रास्ते में एक जगह क़याम भी करना था। अज़ाउद्दीन को मूसल पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए उसने काफिले का सरबराह मुकर्रर किया और खुद क़याम किए बगैर अपने चंद एक मुहाफ़िज़ों और 2-3 मुशीरों के साथ सफ़र जारी रखा। आमिर बिन उस्मान को काफिले के साथ रहने दिया गया। सूरज गुरूब होते ही खैमे नस्ब कर दिए गए। रज़ी खातून का खैमा उन खैमों से बहुत दूर नस्ब किया गया जिनमें रात हरम की लड़कियों को रहना था। अज़ाउद्दीन ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया था कि रज़ी खातून और शमसुन्निसा को हरम के खैमों से दूर रखा जाए। क़याम की जगह सरसब्ज और चट्टानी थी। चट्टानों पर भी सब्ज़ा था। हरी भरी झाड़ियों की बहुतात थी। रात को आमिर बिन उस्मान मशअलों की रोशनी में हिफाजती इंतजामात देखता फिर रहा था। उन दिनों वहाँ कोई खतरा नहीं था। कहीं भी लड़ाई नहीं हो रही थी। सुल्तान अयूबी मिस्र में था और सलीबी कहीं दूर बैठे सुल्तान अयूबी की अगली चाल के इंतजार में तैयारियां कर रहे थे। फिर भी आमिर का यह फर्ज था कि हैमागा और जानवरों के इर्द गिर्द गश्त का इंतजाम करता। वह हरम के खैमों से ज़रा दूर घूम कर गुजर रहा था। उस वक़्त वो अकेला था। खैमों से कुछ और दूर गया तो उसे अपने सामने एक साया खड़ा नजर आया। उसने करीब जाकर घोड़ा रोक लिया। मैंने तुम्हें अंधेरे में इतनी दूर से पहचान लिया है, तुम करीब आकर भी मुझे नहीं पहचानते। यह अनूशी की आवाज़ थी। आमिर बिन उस्मान ने आवाज़ पहचान कर कहा, मुझे अभी बहुत काम करना है। इतनी वसी हमगा और इतने सारे जानवरों की हिफाजत का इंतज़ाम मेरे ज़िम्मे है, मुझे मत रोको। अनूशी उसके घोड़े के आगे आकर लगाम पकड़ चुकी थी। बोली, घोड़े से उतर आओ आमिर, जिनका तुम्हें डर था वह मूसल चले गए हैं, उतर आओ। आमिर घोड़े से उतरा। अनूशी उसे बाजू से पकड़ा और ज़रा परे चट्टान की ओट में बिठा लिया। आमिर ने सुधाए हुए जानवर की तरह कोई मुज़ाहमत नहीं की। आमिर, अनूशी ने जज्बाती लहजे में कहा, तुमने मुझे बदकार और शैतान लड़की समझकर मुझसे भागते फिर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम मेरी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम अपने आप को जाहिद और पारसा समझते हो और तुम्हें जवानी और इतने दिलकश जिस्म पर भी नाज है। तुमने अभी इस हकीकत पर गौर नहीं किया कि किसी भी रोज़ तुम्हारा जिस्म खून में डूबी हुई लाश बन जाएगा। यह जंगो जदल का दौर है। एक वो हैं जो मैदान जंग में कटते और मरते हैं, और एक वो हैं जो किले और महल के अंदर ही खुफिया तरीके से कत्ल कर दिए जाते हैं। तुम्हारा अंजाम ऐसा ही हो सकता है। अपने मर्दाना हुस्न और जिस्म की दिलकशी को दायमी ना समझो। क्या तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रही हो? नहीं, अनूशी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अगर ये ख्याल है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे जिस्म पर मरती हूँ तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जिस्मानी तईश का मुजस्सम ज़रिया हूँ, मगर मैं जिस्मानी लज़्ज़त से बेदार हूँ। इंसान कितना ही पत्थर क्यों ना बन जाए, दिल को भी पत्थर क्यों ना समझ ले, दिल पत्थर नहीं बन सकता। रूह मुरझा जाती है, मरती नहीं। दिल और रूह को वो मोहब्बत जिंदा रखती है जिसका ताल्लुक
جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور امراء میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی جسے میں کبھی بھی نہ سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تھی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی۔ یہ تمہاری صورت کا اثر نہیں تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی، اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا، اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر بن عثمان کے دل کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا۔ اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے، جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوڈانی پری۔ مجھے انوشی کہو، لڑکی نے کہا۔ سوڈانی پری کہنے والے محبت سے آری ہیں، گناہ گار ہیں۔ تم ان سے بلند ہو، پاک ہو۔ مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں تڑپا نہیں۔ مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گناہ گار لڑکی تم سے پاک محبت کی بھیک مانگتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تحت الٹ دیے ہیں، اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے ہوئے وہ ذرا سی دیر شمس النساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے اسے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس النساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا تھا اسی طرح اسے شمس النساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے ہو؟ شمس النساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرے کام سے تم آگاہ ہو؟ عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا، اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمی کا بھی خیال رکھنا، شمس النساء نے کہا۔ وہ سب بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس النساء اپنے ان آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔ ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اسی حیثیت کے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بحروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور اکھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے کیا گیا تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔ رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس النساء اور عامر بن عثمان کو دکھائے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں، شمس النساء نے اپنا بازو عامر کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس النساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔
शमसुन्निसा उसके साथ लग गई। एक कदम उठाया और रुक गई। उसने नाक आमर के सीने से लगाकर सूंघा और उसे अलग हटकर बोली, तुम कहाँ थे? किसके पास थे? मैं जानवरों को देख कर आ रहा हूँ, आमर ने जवाब दिया। जानवर इत्र कब से लगाने लगे हैं? शमसुन्निसा ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुमने कभी इत्र नहीं लगाया। आमर चुप रहा। तुम्हें वो खूबसूरत डायन मिल गई होगी, तुम उसके जाल में आ गए हो। अभी नहीं आया शमसी, आमर ने कहा। वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तुम्हें किसी वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूँ। तुमने मेरे सीने से जो खुशबू सूंघी है, ये उसी की है। लेकिन तुम मेरे सीने के अंदर देखने और सूंघने की कोशिश करो। अमर के लहजे में घबराहट का हल्का हल्का लर्जा था। कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ शमसी। मैं कोई अमीर या हाकिम या सालार नहीं, अदना मुलाजम हूँ। फनूशी मुझे आसानी से इंतकाम का निशाना बना सकती है। मालूम होता है आज उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया है। शमसुन्निसा ने कहा। बहुत ज्यादा, आमर बिन उस्मान ने जवाब दिया। आज उसने अपना दिल खोल कर मेरे आगे रख दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो गुनाहगार और बदकार है। उसने मुझ पर वादे कर दिया है कि वो यहाँ बदकारी फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने आई है। उसने मुझसे पाक मोहब्बत की इल्तिजा की है और कहा है कि मैं उसके एवज जितनी दौलत मांगूंगी देगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बाजुओं से रिहाई हासिल की है। खुदा के लिए मुझे बताओ शमसी, मैं क्या करूं? वह दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख दे तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर उसे धोखा दो, शमसुन्निसा ने कहा। उसे वही मोहब्बत दो जो वो मांगती है। उसके एवज उसे वो राज लो जो हम मांगते हैं। उसने तुम्हें बता दिया है कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम तजर्बाकार हो और दानिशमंद हो। यह तुम खुद समझ सकते हो कि उसे साफ कह दो कि तुम्हें अंदर के राजों की ज़रूरत है, या उसे बताए बगैर उससे राज उगलवाते रहो। मैं ये सोच चुका हूँ, आमर ने कहा, मगर डरता हूँ कि तुम एक ना एक दिन मेरे खिलाफ गलत फहमी में मुब्तला हो जाओगी। मैं तुम्हें और अपनी मोहब्बत को खुदा के सुपुर्द करती हूँ, शमसुन्निसा ने कहा। माँ हर रोज़ मुझे जो बातें बताती है वो मेरी रूह में उतर गई हैं। मेरी मोहब्बत मर नहीं सकती। मैं इसे इस अजीम मकसद पर कुर्बान कर सकती हूँ जो मुझे माँ ने दिया है। अपने अल्लाह और अपने हलफ को याद रखोगे तो कोई गलत फहमी पैदा नहीं होगी। उसने पूछा, क्या उसे मालूम हो गया है कि तुम मुझे मिलते हो? उसने जिक्र नहीं किया, आमर ने जवाब दिया। उसे यकीनन मालूम नहीं। काम की बात सुन लो, शमसुन्निसा ने कहा। हलब की रवानगी से कुछ देर पहले काहिरा से एक आदमी ये मालूम करने आया है कि अज़ाउद्दीन की नीयत क्या है और सलीबियों के मंसूबे क्या हैं। उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत जल्दी काहिरा से फौज के साथ रवाना होने को तैयार बैठे हैं। उस आदमी ने बताया है कि सुल्तान अयूबी इस वजह से जल्दी कूच करना चाहते हैं कि सलीबी फौज ने मूसल, हलब और दमिश्क की तरफ पेशकदमी कर दी तो काहिरा से फौज बर वक्त यहाँ पहुँचाना मुमकिन नहीं होगा। खतरा यह है कि सुल्तान अपनी फौज ले आएं और सलीबियों की चाल कुछ और हो तो सुल्तान की फौज नुकसान उठा सकती है। हमें बहुत जल्द अपने मुसलमान उमरा और सलीबियों के अज़ाइम मालूम करने हैं। मैंने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस आसमान से तारे भी तोड़ लाते हैं, आमर बिन उस्मान ने कहा। क्या सलीबी इलाकों में उसका कोई आदमी नहीं? माँ ने बताया है कि इसहाक तुर्क एक बड़ा ही काबिल और होशियार आदमी है, शमसुन्निसा ने जवाब दिया। वो बेरोत गया हुआ है। सही खबर वही लाएगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई इतला काहिरा नहीं पहुंची। देखो अमर, फौजों की नकलो हरकत होती है तो ये राज बेनकाब हो जाते हैं, मगर यहाँ कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आती। जो राज है वो अज़ाउद्दीन और अमादुद्दीन के सीने में है। ये अंदरूनी हलकों से मिल सकता है और तुम्हें ये राज अनोशी दे सकती है, मगर जो कीमत वो मांगती है वो मैं नहीं दे सकूंगा, अमर ने कहा। तुम्हें ये कीमत देनी पड़ेगी, शमसुन्निसा ने कहा। मैं ये कीमत देने को तैयार हूँ। मैं अपने भाई के गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहती हूँ। मजहब और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हमारी आपस की मोहब्बत और दिलों की ख्वाहिशें कोई मानी नहीं रखती। हमें उन शहीदों का कर्ज अदा करना है जो इस्लाम के नाम पर अपनी दुल्हनों को नौजवानी में बेवा कर गए हैं। अमर, कुछ ना सोचो, कुर्बान हो जाओ।